الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين زمین کے اوپر خشکی اور تری، یعنی کہ اللہ رب العزت کی طرف سے آفتوں کا آنا، یہ اللہ رب العزت کی ناراضگی کا باعث ہے۔ اللہ رب العزت کسی پر ظلم و ستم نہیں کرتا۔ اللہ رب العزت ہمارے کرتوتوں کی وجہ سے مختلف اس طرح کی آفات جو ہے اس کا نزول فرماتا ہے، وہ بری شکل میں ہوں وہ بحری شکل میں ہوں۔ یہ اپنا اللہ رب العزت کا یہ نظام ہے جو اس کی حکم عدولی کرتا ہے، اس کے احکامات کی نافرمانی کرتا ہے۔ اللہ رب العزت بسا اوقات دنیا میں اس کو گرفت میں لے لیتا ہے اور ایسی اقوام کو اللہ رب العزت عبرت کا نشان بنا دیتا ہے۔ یہ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا نتیجہ ہے کہ ہم سب محفوظ ہیں۔ آپ نے دعا کی تھی اللہ میری امت پر بیک وقت عذاب نازل نہ کرنا، وگرنہ پچھلی اقوام جو ہیں بستیوں کی بستیاں ملیہ میٹ ہوگی، صفائے ہستی سے وہ لوگ ختم ہو گئے۔ کوئی ایک آدھ ایسی برائی اور ایسا جرم پایا جاتا تھا جس کی وجہ سے وہ پوری بستی اور پورا علاقہ جو ہے وہ تباہ ہو جاتا تھا، مگر بدقسمتی سے ہمارے اندر وہ ساری برائیاں پائی جاتی ہیں۔ یہاں خاص طور پر اللہ رب العزت نے شرک کا تذکرہ کیا ہے کہ اللہ رب العزت کے ساتھ غیروں کو شریک ٹھہرایا جا رہا ہے۔ سیاق و سباق آیات کا بتا رہا ہے، اور اس آیت میں بھی اللہ رب العزت نے بات یہی کی ہے کہ شرک اتنا بڑا جرم ہے اور اتنا کبیرہ گناہ ہے کہ اس کی معافی نہیں ہے۔ اگر بندہ شرک کرتے ہوئے مر گیا تو اس کے نیک اعمال کسی کام کے نہیں ہیں، اس لیے ہمیں شرک سے بچنا ہوگا۔ جہاں دوسری بیماریوں سے بچنا لازم ہے، اس سے پہلے شرک جو ہے اس سے بچنا لازم ہے۔ یہ فرمایا تمہارے بد اعمالیوں کی وجہ، تمہارے سیاہ کرتوتوں کی وجہ سے ہے یہ جو تمہارے اوپر آفات بھیجی جاتی ہے۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ ہم بڑا عذاب دینے سے پہلے چھوٹے چھوٹے عذاب چکھاتے ہیں شاید کہ یہ لوگ پلٹ آئیں۔ یہاں بھی یہی بات اللہ رب العزت نے فرمائی کہ یہ اس لیے چکھایا جاتا ہے، ان کے اعمال کے عوض چکھایا جاتا ہے شاید کہ یہ لوگ پلٹ آئیں۔ تو یہ اللہ رب العزت انسان کو مہلت دیتا ہے، ڈھیل دیتا ہے کہ جاؤ دنیا کا چکر کاٹو، جہاں جہاں اللہ رب العزت کا عذاب آیا ان لوگوں کو دیکھو جو عبرت کا سامان ہے، تاکہ تم عبرت حاصل کرو اور شرک جیسی غلاظت سے اور لعنت سے بچ جاؤ۔ ظہر الفساد، ظاہر ہو گیا فساد، فی البر خشکی میں، والبحر اور سمندر میں یعنی تری میں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا یہ خشکی میدانی علاقے میں یا اپنا وہ علاقے جو اپنا دریاؤں کے اندر جو ٹکڑے ہیں خشکی کے، ان جگہ پر عذاب آیا، گرفت آیا، جو اقوام جو لوگ ہنستے بستے تھے کیسے وہ تباہ و برباد ہوئے ہیں۔ بیما کسبت، باوجہ اس کے کہ جو عید الناس کمایا لوگوں کے ہاتھوں نے، یہ ہمارے ہاتھوں کی کمائی کا نتیجہ ہے کہ ہم سود نہیں چھوڑتے، ہم رشوت جیسی لعنت نہیں چھوڑتے، ہم جو ہے ایک دوسرے کے حقوق غصب کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے ناحق مارتے پیٹتے ہیں، اور ایک دوسرے کی غیبت، چغلی، بہتان، الزام تراشی، یہ سارے سیاہ کرتوت ہیں
ان کرتوتوں کے عوض اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم تمہیں چکھاتے ہیں بعض الذی عامل، بعض اس کا جو عمل کیا انہوں نے، لعلہم یرجعون، شاید کہ یہ رجوع کریں۔ قل، آپ کہہ دیجئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ رب العزت فرما رہے ہیں، آپ فرما دیجئے سیرو، تم سیر کرو، فی الارض، زمین میں، فانظروا، پھر تم دیکھو، کیف کان، کیسا ہوا، عاقبہ، انجام، چل پھر کر دیکھو یہ قوم عاد، یہ قوم سمود، یہ قوم شعیب، اور یہ نوح علیہ السلام کی قوم، یہ لوط علیہ السلام کی قوم، کیسے اللہ رب العزت نے ان پر اپنا عذاب بھیجا ہے، مختلف قسم کا عذاب، پتھروں کا عذاب، ہواؤں کا عذاب، تیز ترین آندھی کا عذاب، اور تیز ترین بارش کا عذاب، اور ایسے اللہ رب العزت نے مچھروں کا، مینڈکوں کا، ٹڈیوں کا، یہ مختلف قسم کے عذاب اللہ رب العزت نے بھیجے ہیں۔ فرمایا یہ چل کر دیکھو، سیر کرو۔ سیر سے مطلب وہ سیر نہیں جو ہمارے یہاں ایک رسمی ہوتی ہے سیر، ٹھیک ہے، وہ بندہ لطف اندوز ہونے کے لیے اگر شریعت کی حدود کو کراس نہیں کرتا تو جائز ہے، خوبصورت علاقے میں اگر بندہ جاتا ہے شریعت کی حدود کو اگر پامال نہیں کرتا، لیکن یہاں سیر سے مقصد وہ سیر نہیں ہے، سیر سے مقصد یہاں یہ اللہ رب العزت نے مختلف اقوام جن کو اللہ رب العزت نے عبرت کا نشان بنایا، ان لوگوں کو دیکھو، وہ جگہیں دیکھو، کیف کان عاقبہ، کیسا ہوا انجام، الذین، ان لوگوں کا، من قبل، جو تم سے پہلے تھے، کان اکثرهم، تھے ان کے اکثر، مشرکین، مشرک ہی، ان کے اکثر شرک کرنے والے ہی تھے، شرک کی وجہ سے اللہ رب العزت نے عذاب بھیجا ہے، تو اس لیے ہمیں شرک سے بچنا ہوگا، وما علیہ